معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ قرآن مقدس سیکھنا کوئی مشکل امر نہیں ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ آپ جس عمر میں چاہیں، جب چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بچپن کے بعد میں جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، تو بڑھاپے اور جوانی میں ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جس عمر میں چاہیں آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن سیکھنا بھی چاہیے۔ اس کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہمارا دین ہے، جب ملے گا ہم تب اس کو حاصل کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم دین سیکھو، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ تو آپ جس عمر میں بھی ہیں، اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن سیکھیے، اور اگر صحیح قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن کو درست کیجیے، صحیح کیجیے، اچھا کیجیے، تاکہ آپ تجوید کے ساتھ میں قرآن پڑھیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو 2-4 سال آپ کو نہیں خرچ کرنا پڑیں گے، بلکہ صرف 4 مہینے میں گارنٹی کے ساتھ میں آپ مکمل قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کس طرح سے ہم نے یہ بھی بتایا تھا۔ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید صحیح پڑھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے حروف کی پہچان۔ حروف کی پہچان کا کیا مطلب؟ پہچان کا یہ مطلب ہوا کہ الف، با، تا، ثا، یہ 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف کو آپ پہچانتے ہوں کہ اس طرح سے الف ہوتا ہے، اس طرح سے با ہوتا ہے، اس طرح سے تا ہوتا ہے، ثا ہوتا ہے، تمام حروف۔ تو آپ جب تمام حروف کو پہچان جائیں گے تو یہ پہچان ہو جائے گی۔ تو اس پہچان کے بعد میں پھر دوسری منزل جو آتی ہے وہ مخارج کی ہوتی ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 حرف تو ایسے ہیں جن کو آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک خود ہی نکلتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 5 سال کے بچے سے بھی وہ حروف پوچھیں گے تو وہ بھی وہی کہے گا جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بتایا تو وہ با ہے، را ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو آٹومیٹک انسان کی زبان سے جو لکھا ہوا تھا وہی ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا تھا کہ بہت سے حروف ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک جگہ سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیسے ایک جگہ سے زا، سین، صاد، ایک جگہ سے جیم، شین، یا ایک جگہ سے۔ تو یہ کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کی پہچان، اور اس کے بعد حروف کا مخارج، کون حرف کہاں سے نکلے گا، کہاں سے ادا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہوئی۔ تو پہلی چیز حرف کی پہچان، دوسری چیز آتی ہے مخارج، کون سا حرف کہاں سے ادا کیا جائے گا، نکلے گا۔ اور تیسری چیز ہم نے بتایا تھا کہ ان کو ملا کر کے پڑھنا، جس کو ہم روا کہتے ہیں، ہجے پہلے اس کے بعد روا۔ تو تیسری چیز یہ آتی ہے۔ اور چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ چوتھی چیز کون سا حرف ہمیں کتنا کھینچنا ہے اور کتنا گرانا ہے۔ تو کہاں کتنا کھینچے گا، یہ چیز بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس 4 مہینے سے ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے وہیں مدرسے میں رہ کر کے پڑھائی کرتے ہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم جس بچے کو پلوی شریف کے اندر پڑھاتے تھے تو ہم نے اس کو صرف عصر سے لے کر مغرب تک پڑھایا تھا۔ 4 مہینے میں ہم نے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، میں نے یہ تجربہ کیا کہ 4 مہینے کے اندر میں نے اس کو قرآن پڑھنا سکھا دیا۔ لیکن میں نے اس کو تختی جو الف کی ہوتی ہے، یہ بنیاد ہے اصل میں۔ تو جو الف با حروف تہجی، اس کی جو تختی ہوتی ہے، بس انسان اس کو قاعدے سے پڑھ لے اور سمجھ لے اور حروف کی ادائیگی ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر 1 مہینے میں ایک چیز کو پار کیا جائے گا، ایک گھاٹی کو پار کیا جائے گا، تو 4 مہینے میں 4 گھاٹیوں کو پار کر سکتے ہیں۔ ان 4 کا صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس لازم ہے کہ وہ چیز ہمیں آنی چاہیے۔ ان 4 کے بغیر آپ مکمل طور سے قرآن مجید صحیح طور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو خود بھی قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ تو آپ بھی بہتر بنیے، دوسروں کو بھی بہتر بنائیے۔ کس طرح سے؟ قرآن سیکھ کے، دوسروں کو قرآن سکھا کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔